سب کی خدمت میں السلام علیکم، خیر جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو مفتی سہیل صاحب، یہ میں سوال کی صورت میں ہی کر لیتا ہوں آج کا وظیفے کا جو سوال ہے ہمارا، کہ سائمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ شوہر ملک سے باہر ہیں تو وہ گھر میں اکیلی رہتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے اپنے اور بچوں کے حوالے سے خوف محسوس ہوتا ہے، تو حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو وسیم بھائی آپ کو بھی، تمام علماء کو، علماء کرام کو، دیکھنے والوں سننے والوں کو آج کی 21ویں شب ممکنہ شب قدر مبارک ہو۔ اور آج تو چونکہ نسبت ہے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اللہ رب العالمین ان کی برکتوں سے بھی ہم سب کو مستفیض و مالا الہ آمین، الہ آمین۔ جہاں تک سوال ہے آیت الکرسی کا، تو ابھی میری آف ایئر مفتی عامر صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ آیت الکرسی ایسی آیت ہے کہ جس کو سب سے عظیم آیت بھی کہا گیا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہی صفات ہے۔ واہ واہ۔ اللہ کون؟ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ساری صفات آخر تک ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ سورہ اخلاص ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو اس آیت کو کثرت سے پڑھتا ہے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے نا، تو اللہ رب العالمین کی صفات کی تجلیاں یوں سمجھ دیں کہ اس کا نزول اس پر ہوتا ہے۔ اس سے بڑی برکات کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ جی اچھا، اب یہ جو سوال پوچھا سائمہ بہن نے کراچی سے، دیکھیں میں کہوں گا کہ آپ بچوں کے ساتھ گھر میں اکیلی ہیں، آپ اکیلی نہیں ہیں، رب تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، جس کو اللہ کی معیت ہو، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، حفظ ما تقدم کے اعتبار سے کہ میری بھی حفاظت ہو، میرے گھر والوں کی بھی حفاظت ہو، میرے بچوں کی بھی حفاظت ہو، میرے شوہر کی بھی حفاظت ہو۔ میں ایک روایت پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مال غنیمت پر مجھے آقا علیہ السلام نے نگہبان مقرر کیا۔ ایک رات چور آیا، اس سے میں نے دھر لیا۔ اس نے کہا ابو ہریرہ میں بڑا غریب آدمی ہوں، بڑا فقیر ہوں، میں نے چھوڑ دیا رحم کھا کے۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام مسکرائے، فرمائے کہ رات کے قیدی کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ آیا تھا اور اس نے فقیری کی شکایت کی، بڑا غریب تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ آقا مسکرائے، فرمائے کہ وہ پھر آئے گا۔ دوسری رات یہی ہوا، پھر فرمایا کہ وہ پھر آئے گا۔ جب تیسری رات آئی نا، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا اسے کہ اب نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ، اب نہیں آؤں گا، لیکن ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو آج سے پہلے تو نے سنی نہیں ہوگی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ صبح کے وقت کوئی آیت الکرسی پڑھ لے تو شام تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جب بتایا تو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے بتا دیا۔ آپ مسکرائے، فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ 3 دنوں سے یہ رات میں آنے والا قیدی کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم کیا جانیں، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ 3 رات سے جو تیرے پاس آ رہا ہے وہ شیطان تھا جھوٹا لیکن سچی بات کر گیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ صبح و شام کچھ نہ کریں، کچھ اور نہ کر سکتے ہوں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ صبح و شام ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف آپ کی نہیں، آپ کے بچوں کی بھی، آپ کے گھر کی بھی، اور انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔